من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام علیکم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ ابتدا ہے رب جلیل کے عظیم نام سے کہ جس نے ایک عظیم شخصیت کو پردے میں مخفی کر رکھا ہے اور جس کے ظہور کے بعد اس خدا کی دنیا میں، اس کائنات میں، اس جہان میں عدل و انصاف قائم ہو جانا۔ اور ہم شکر گزار ہیں اس کریم خالق کے کہ جس نے اسی شخصیت کو ہمارے لیے ہمارے وقت کا امام مقرر کیا۔ اور جس بھی عظیم شخصیت کے متعلق بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہم ابتدائیہ لمحات میں جا رہے ہیں تو میں ابتدا میں اس شخصیت کے نزول اور اس کے نام کے متعلق بحث کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، ان منجی عالم میں بشریت ہستی کا نزول بابرکت حکم لم یزل سے ماہ شعبان المعظم 255 ہجری کی 15ویں تاریخ خانہ امام حسن عسکری میں روز جمعۃ المبارک کے مسعود ترین دن میں ہوا، اور اس ہستی کا ذکر ہم لے کر سفر کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس عظیم شخصیت کا جو نام ہے، اصل نام ہے، وہ پیغمبر خدا کے ہم نام ہے، یعنی پیغمبر خدا کے نام جیسا نام۔ چونکہ امام علیہ السلام کا جو اسم ہے، اس کے متعلق دو باتیں چلتی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم امام علیہ السلام کا نام نہیں لے سکتے، مختلف روایات اس کے متعلق آتی ہیں۔ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کا نام لینا حرام ہے، جو اصل امام کا نام ہے۔ میں نے ہم نام لفظ اسی لیے استعمال کیا۔ دوسری بات کہ جب نام لیا جائے تو اٹھنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مقام پہ منع اس لیے کیا گیا، اگر کسی مقام پہ امام علیہ السلام کا نام لیا جائے یا سنا جائے، اگر انسان کھڑا نہ ہو سکے تو یہ اسم امام کی توہین ہے، اس لیے منع ہے امام کی طرف سے کہ امام کا نام نہیں لے سکتے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں بتایا، بلکہ صرف بتایا نہیں، ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ کیسے کر کے دکھایا؟ کسی محفل میں یا کسی مسجد میں ایک پیش نماز دعائے توسل کی تلاوت کرتا ہے، جتنے بھی سامعین ہوتے ہیں، دعائے توسل میں 14 معصومین علیہ السلام سے توسل کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، توسل کیا جاتا ہے، ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے 14 معصومین علیہ السلام کو۔ ہر معصوم کا جب نام آتا ہے، پہلے معصوم سے لے کر 13ویں معصوم تک، سرکار رسالت مآب سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، جب بھی کسی ہستی کا معصوم کا نام آتا ہے تو ایک دویہ جملہ بآواز بلند یکجا ہو کر سارے پڑھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ہر معصوم کے نام کے ساتھ جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے وقت کے اس عظیم امام کا نام آتا ہے تو اس پیش نماز کو ساتھ لیے جتنے بھی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم امام کی وجہ سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امام کے منتظر ہیں۔ کیوں؟ ہم صرف کھڑے نہیں ہوتے، امام کا نام آ جائے کھڑے ہو کر ادب کا سر جھکا لیتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھا لیتے ہیں۔ کیا امام کے نام آنے پر جب ہم ایک قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، ادب کا سر جھکا لیتے ہیں، تعظیماً کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا جب اس امام کا ظہور ہوگا ہم امام کی طرف نہیں جائیں گے؟ امام علیہ السلام کا جو نام ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، یہ بقیت اللہ امام کا لقب ہے،
مہدی بھی امام کا لقب ہے، نام نہیں، ہادی امام کا لقب ہے، ابا صالح امام کا لقب ہے، اور ایک جو ہم سب کو ہر وقت یاد رہتا ہے یا قائم آل محمد، یہ قائم آل محمد بھی امام کا لقب ہے۔ اور یہ جو قائم کا لقب امام کو ملا، یہ امام کو دنیا میں نہیں ملا، امام کو عالم نور میں ملا تھا۔ ابھی امام علیہ السلام اس ظاہری حیات کے پیکر میں نہیں آئے تو امام علیہ السلام کو یہ لقب ملا تھا۔ جب خداوند متعال نے اپنے نور میں سے محمد و آل محمد کا نور علادہ کیا تھا، الگ کیا تھا، جدا کیا تھا، تو تب ہر نور نے خداوند متعال کی عبادت بیٹھ کے کی تھی۔ ایک نور تھا جس نے یہ عبادت کھڑے ہو کے کی تھی، وہی نور ہمارے وقت کا امام قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام۔ یہی میں اپنی اس گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا اور ایک پیغام دینا واجب سمجھتا ہوں کہ ہمارے نویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے سامنے کسی امام کا نام لیا جائے یا تم امام کا نام پکارو تو بآواز بلند صلوات کی تلاوت کیا کرو، درود پڑھا کرو، تاکہ سننے والوں کو یہ علم ہو کہ جن کو یہ مانتے ہیں جو ان کے امام ہیں وہ درود والے ہیں، وہ صلوات والے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصداق ہیں ان کے امام۔ اور جو صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آگے ایک لفظ آتا ہے وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ یہ پڑھنا واجب سمجھ کے آپ پڑھا کریں اس کو، کیونکہ یہ وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کی تاکید کریں، اور خاص طور پر جو پیش نماز ہیں ان کے پیچھے تو اقتداء میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو یہ تاکید کریں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ لازم و ملزوم رکھ لیں، اس کو پڑھا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ، امام فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن اگر ایک دن میں صلوات کے بعد وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ 100 مرتبہ پڑھے گا، میں امام اس مومن سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ دنیا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ ہمارے قائم کو زیارت کرے۔ اللہ اسی سے دعا کو پروردگار عالم ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں۔ والسلام یا علی۔